أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So the second group of verses of Surah Al-Hajj, we have finished 3, 25, 26, 27, and this one is 28 we started, but we will do right from the beginning. A quick revision what is in 25, verse number 25. کیا ربط ہے اس کا 25, 26, 27 سے؟ فاطمہ 25 میں السلام علیکم سر. یہ ہاں جی، اگر میں بتاؤں سر. بتائیے. جی اس میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو، مکان البیت کو ہم نے فکس کیا یا وہاں پہ رکھا. اور حضرت 25ویں آیت میں کیا پڑھے تھے اس کو صرف بریف کر دیجیے خالی. 25ویں آیت تو یہی ہے نا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، یا اس سے بھی پہلے آیت نمبر 25 بول رہا ہوں میں. 25 سر اس میں وَأَذِّن پکاریں سب کو، لوگوں کو سب انداز نیند میں ہے جی چلے ٹھیک ہے. نہیں نہیں وہ سر کتاب میں وہ 25 ہی ہے نا، تو میں اسی کو دیکھ رہی تھی. 25 میں ان الذین کفروا ویصدون ہے 25 آیت جو ہے. پھر اس کے کیا کیا بول رہے ہیں انہوں؟ عزینا بول رہے ہیں وہ محترمہ، انہوں بول رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا نہیں، کتاب میں جو ہے نا قرآن میں 25 ہے ورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو مسجد الحرام کی طرف آنے کے لیے اور اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکا، اور جس سے الذی یعنی کہ خانہ کعبہ کو جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، وہ برابر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مقامی ہے لوگ، اور برابر ہے جو باہر سے دوسرے ملکوں سے یا دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے عبادت کے لیے یہ برابر ہے. اور جو گمراہی کا یا خانہ کعبہ کی احاطے میں کوئی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، خیال بھی کرتا ہے، تو وہ ظلم کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر، اور ہم اسے نذیقہ، ہم اسے چکھائیں گے من العذاب العلیم، کہ عذاب ایک دردناک عذاب ہم اسے چکھائیں گے جو اس مسجد الحرام کی کو نقصان پہنچانے کا. مسجد about the مسجد الحرام، اس کی اہمیت. Then 26 what did we read in it؟ اس میں ہے سر میں بتاؤں نیکسٹ فاطمہ.
جی سر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ نشاندہی کی کہ بھئی اس جگہ میں بنانا ہے مسجد الحرام، اور پھر یہ حکم دیا کہ اس کے بعد اس میں نہ تو کوئی شریک کسی کے سامنے شرک کرنا ہے، اور پھر حکم دینا ہے کہ پاک رکھنے کا، اور پھر طواف کرنے کا، پھر نماز پڑھنے کا، اور یہ سجدہ وغیرہ کرنے کا سارا حکم دیا گیا. حکم دینا ہے یا ان کو حکم ہوا؟ ان کو حکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا. پھر حکم دینا ہے نہیں، والطاہر ڈائریکٹ خطاب ہے نا. جی سر. یو میک اٹ کلین. اس کے بعد 27 میرا. جی سر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ پکاریے لوگوں کو وہاں سے ایک جگہ سے حج کے لیے، اور وہ آئیں گے دو حالتوں میں، ایک تو پیدل اور دوسرے یا وہ آئیں گے آپ کے پاس، وہ آئیں، یا تو وہ آیا، وہ آئے جزم کے ساتھ ہے کہ وہ آئیں. جی، وہ آئیں آپ کے پاس دو حالتوں میں، یا تو رجالن پیدل، اور یا پھر زامرن وہ اونٹنیاں جو یا جو بھی سواری کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر سوار ہو کے، اور وہ آئیں گے ہر لائک پہاڑی علاقوں سے، ہر طرف سے آئے گے، وہ پہاڑی میں سے لائک پہاڑی چٹانوں کی علاقوں میں سے وہ اونٹنیاں یا وہ جانور آئیں گے. یاتی اب اس میں جب ترجمے ہوتے ہیں تو اس میں اس کو اردو کے لحاظ سے بہت سے لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں یعنی دشوار گزار راستوں سے، پہاڑی راستے، ڈھلان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، وادی بھی ہے، تو باوجود دشواریوں کے دشوار گزار راستوں سے آئیں گے. یہ 3 باتیں ہو گئی تھی. یہ آیت جب ہم کر رہے ہیں اس میں بعض چیزیں ایک سے زائد اس کی تفاسیر ہیں اور اس میں اختلافات بھی ہیں. یہ آیت اور ایک آنے والی آیت میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کو ڈسکس کرنی ہے، لیکن کنیکشن وہی ہے کہ حج کو آئیں گے. تو the first thing is, what is it? سر میں پڑھوں؟ میں ہی پڑھ رہی تھی. پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیشہدوا منافع لہم، لی حرف تاکیدی ہے. یشہد جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور واو جو ہے فعل ہے. یشہد اور واو الف جو ہے یہ فاعل ہے. منافع جو ہے وہ یشہدو کا مفعول بھی ہے. لہم جار مجرور متعلق کے منافع ویذکر اسم اللہ، منافع اور یا لیشہدوا؟ لیشہدوا. لہم کس کے لیے؟ سر کیا چیز؟ آپ لہم متعلق ہے منافع بولے، صحیح ہے یہ؟ نہیں، لہم جو ہے لیشہدو کے لیے ہے. منافع تو جو ہے وہ مفعول بھی ہے. لیشہدو اس میں فاعل ہے، اور فاعل اور فعل کا مفعول بھی لہم ہے، جار مجرور متعلق لیشہدو. وذکروا، اور یذکروا جو ہے واو ربط ہے، اور فعل مضارع ہے اور فاعل ہے. یذکروا اسم اللہ، اور یہ یذکروا کا مفعول بھی ہے. فی ایام معلومات، فی ایام جار مجرور متعلق یذکروا، اور معلومات جو ہے اس کی صفت ہے ایام کی. سر میں نے اس میں ایک سوال پوچھنا تھا. الا ما رزقہم، الا ما جار مجرور متعلق
यस्करू और माँ इसमें मासूल रज़क़हुम। तो सर इसमें ना तो है नहीं, लेकिन रज़क़हुम में हम फाइल किसको कहेंगे? रज़क़ा जो है, रज़क़ा जो है ये रज़क़ा रिज़्क बोलते दिया जाइए। हम उनको, रज़क़ा रिज़्क दिया उनको। हम दिया, रज़ाक़ा के माने क्या है? रज़क़ा वो रिज़्क दिया, रज़क़ा वो रिज़्क, यहाँ मैं थोड़ी सी पर कंफ्यूज थी। कंफ्यूजन क्या है? रज़ाक़ा रूट वर्ड है, उसके माने क्या है? वो रिज़्क दिया, रज़क़ा जो हुआ तो वो दिया हुआ, रज़क़ा बस फेल वो है ये, दिया, वो फेल। दिया। रिस्क भी हो सकता है, कोई भी चीज। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में ना ना है हाँ जी, फाइल, लेकिन खाली अगर रूट वर्ड होगा तो तो इसका फाइल मजूब सब्जेक्ट है, हमेशा, इसका फाइल क्या होगा हमेशा? इसका फाइल मजूब होगा या माँ होगा? हम्म, जो हमेशा रज़क़ा का फाइल क्या होगा? ना हम, ना होता रज़क़ ना, अरे इसमें तो ना नहीं है। सिर्फ रूट वर्ड का फाइल क्या होता है? नसरा का क्या फाइल है? रूट वो वर्ड के मदद माने किए कैसे निकालते हैं जी, हमेशा? फेल फाइल हुआ फाइल उसका। क्या है पूछ? नसरा वो मदद किया। वो है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इसका फाइल होता है। ये तो इतनी बार कर चुके हैं। बिल्कुल रूट वर्ड जो है वो पूरा मुकम्मल जुमला होता है और उसका जो फाइल होता है वो हमेशा थर्ड मजूब होता पर्सन है, सिंगुलर। थर्ड पर्सन। बस खत्म हो गया। रज़क़हुम में क्या है? फेल फाइल और मफूल भी, बस मफूल भी है। और फाइल क्या है? वो। और वो फिर वो किसकी तरफ इशारा है? या ना नहीं है, हमने नहीं, हुआ हुआ हुआ। हुआ की तरफ, हुआ कौन है? अल्लाह रब्बुल अल्लाह इज्जत। सुब्हान व तआला के लिए। चलिए, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी गौर करने की है, और वो बड़ी दकीक बात है। एक बात तो यहाँ पर हुक्म हो गया दो बातों का, कि वो दुनियावी फायदों को भी देख लें। दूसरी बात ये हुई कि उनको वो जिक्र करें इस्मल्लाही, अल्लाह के नाम का, फी अय्यामिम मालूमात। आप ग्रामर बिल्कुल सही किया, लेकिन एक चीज की तरफ मैं आपको दावत दे रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अय्यामुल मालूमात को मुफस्सिरीन या दूसरी सूरत में कुरान में अय्यामिल मालूमात किसके लिए आया? अय्यामुल मालूमात के माने क्या है? हज के दिन नोन जो डे, जाने पहचाने दिन होते हैं, हज के नोन जो डे, खास दिन है। मालूम दिन। अब ये मालूम दिन क्या क्या होते हैं? ये कौन से दिन है? जैसे एक महीना रमजान का है, इसी तरह मुकर्रर दिन हज के हैं। और क्या दिन है अय्यामुल जैसे मालूमात? हज के दिन। हज के दिन पहली जिलहज से 10 जिलहज तक हज के दिन मुकर्रर, पूरा जिसमें पहला कुर्बानी अशरा, की जाए। जिलहिजा का पूरा पहला अशरा है, जो बहुत ही बाबरकत है और उसकी बड़ी फजीलत आई है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इक्कुमता 10th जिलहिजा, और उसके बाद 12-13 भी है ईद के बाद के। ये अय्याम तशरीक हैं, ये अय्यामुल मालूमात है। और हर इबादत के लिए औकातुल मालूमात या अय्यामुल मालूमात है। हर इबादत के लिए नमाज है, उसके औकात हैं। उन औकात से पहले या बाद अगर पढ़ेंगे तो ख़ज़ा हो जाएगी, वो इबादत वक्त पे नहीं होगी। और फिर जुमा है, वो यौमुल मालूम, जुमा के दिन ही जुमे की
نماز پڑھی جاتی ہے، عیدین کی نمازیں ہیں۔ تو یہ تمام ایام المعلومات یعنی وہ دن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وہ دن جو اللہ سبحانہ۔ اب صرف حج کا ذکر چل رہا ہے تو پہلے تو یہ دنیاوی فائدے بھی دیکھ لیں اور اللہ کا ذکر کریں، حاجی کے لیے بھی غیر حاجی کے لیے۔ ہر ایک سورہ فجر میں بھی اس کا 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، جس میں تاخرات بھی ہے اور جفتراتیں بھی ہیں۔ وہ پورا ذی الحجہ کے 10 دن کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ان دنوں میں کیا کریں؟ وہ ذکر کریں، چونکہ اس میں منافع ہیں، اس میں تمام فائدے ہیں دنیاوی بھی، اور یہ بڑی برکت کا دن ہے، آخرت کے بھی فائدے ہیں، ثواب کے بھی فائدے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے وہ کریں اللہ کے نام کا ذکر، اسم اللہ۔ کب؟ ان دنوں میں۔ اب مفسرین میں جو مختلف رائے جو پیدا ہوتی ہے، وہ 1 سے 10 دن ہے، یا حج کے خاص دن جو شروع ہوتے ہیں وہ 7 تاریخ کو جب حاجی منا پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک خاص تمام اراکین ادا کرنے کے بعد، یعنی جب بھی وہ یا تو 7 تاریخ یا جب بھی وہ احرام باندھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد احرام باندھ کے تلمیس جیسے ہی پڑھ لی، 2 رکعت احرام کے واجب پڑھنے کے بعد، جب تک وہ احرام میں رہیں گے، یہ پورے ایام المعلومات ہیں۔ جس وقت احرام سے باہر آ گئے تو پھر وہ ایام المعلومات نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں احرام کی حالت میں خاص طور سے پورا اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں، یا تو وہ پھر 7 سے 12 13 تک ہیں، یا پھر ایک خاص 10 تاریخ کو قربانی کے بعد وہ لباس پہن لیتے ہیں نہا دھو کے، اور پھر اس وقت سے، لیکن کچھ پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ پابندیاں، اس میں کچھ خاص ارکان کا جو ارکان حج کہلاتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم جو سورہ بقرہ میں جو قانون محصر آیا تھا روک دیے جانے کا، وہاں پر کچھ چیزیں پڑے تھے کہ اگر کوئی روک دیا جائے تو اسے احرام کہاں کھولنا چاہیے، اور پھر کہاں اس کو قربانی دینی چاہیے، وہ حرم تک جائے گی نہیں۔ ایسے ہی اس کے اندر تھوڑی باریکی ہے، یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ خاص دن۔ اب یہ خاص دن میں اختلاف ہے کہ یا تو وہ 1 ذی الحجہ سے جب تک احرام میں ہے، اور احرام کے بعد بھی کوئی ایٹم ہے، وہاں تک ان کے وہ احرام کی پابندیوں میں ہوں گے، کچھ چیزوں سے آزاد ہوں گے، کچھ چیزیں ابھی باقی رہیں گی۔ وہ ایک آخری ایٹم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں حجاج۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے جو تمام مفسرین کو کنفیوز کرتا ہے، یہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اور تھوڑا توجہ سے میری بات کو سنیے اور غور کریے۔ اس کے بعد یہاں تک ایک بات ہوئی، اور اس کے بعد الا ما رزقہم من بہیمتی۔ اب یہ ایام المعلومات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ الا ما رزقہم، یہ مجھے تھوڑا سا ہر ایک آدمی غور کرے کہ یہاں پر کوئی عطف نہیں ہے، یہاں پر کوئی عطف نہیں ہے۔ یہ پورا ٹکڑا آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، پورا آ رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ Is it clear on your screen? Anyone? جی سر کلیئر ہے۔ ہاں، تو اب یہ یہاں پر دنوں کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد بات ایک دم بدل رہی ہے، الا ما رزقہم من البہیمۃ،
تو یہ کیا ہے پھر؟ اور اس پر بھی اللہ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ. There is no عطفیہ. اور پھر تھوڑا سا غور کر سک رہے ہیں آپ، اسم اللہ فی جی سر ایام المعلومات. جی سر، جی اس کے بعد ایک جی دم وہ چیزیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں چوپایوں میں سے. سر وہ جو حج میں کے بعد جو قربانی، جو حج کا ہی ایک ارکان ہے قربانی کرنا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس پر اللہ کا نام پڑھنا ہے. یذکروا اسم اللہ علی ما رزق، یہ بھی تو ہے نا، اس پر قربانی پر اللہ کا نام پڑھنا ہے خاص دنوں میں، اور وہ خاص دن ہی میں تو قربانی ہوتی ہے. تو یہ وہ خاص دنوں میں وہ بھی ایک رکن ہے. اور یہاں پر کوئی چیز محذوب ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اور ایسا کلام اللہ میں ایسا ہو سکتا ہے. اصل میں یہ تھا کہ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ وَعَلَىٰ یوں ہونا چاہیے تھا کہ ایک عطفہ تھا، اور اس کے بعد صرف ان دنوں میں ہی نہیں بلکہ علامہ رزقہم من بہیمات، اور وہ جو جانور ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے عطا کیے ہیں قربانی کے لیے. پر سر پھر واہ لیکن کیوں یہ نہیں ہے؟ واضح نہیں ہے، لیکن وہ سینس بن رہا ہے، وہ سینس کے اللہ کے نام کا ذکر ان ایام میں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو حج کے یا ذی الحجہ کے دن ہیں، جو برکتوں والے دن ہیں، ان پورے دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کی تعریف، تمہید، تحلیل سب یہ کرتے رہیں. اور خاص طور سے اللہ کے نام کا ذکر حاجی بھی قربانی کرتے ہیں، غیر حاجی بھی کرتے ہیں. قربانی سب پہ جو اہل استطاعت ہے اس پہ واجب ہے. تو قربانی جو ہوگی جانور کی، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام لینا. تو یہ جو اسٹور کا گوشت کو بھی حلال کہتے ہیں، یہ کئی بار سورہ الانعام میں ابھی آیا ہے، اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نام سے ہی کوئی جانور ذبح ہو تو وہ ذبیحہ کہلائے گا. کسی اور طریقے سے مارا جائے تو وہ ذبیحہ نہیں کہلائے گا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں کہ جب یہاں ان کو جو جانور دیے گئے ہیں، جو قربانی کے لیے ان کو میسر کیے گئے ہیں، ان پر بھی یذکروا اسم اللہ. تو یہ عطف سے دونوں جگہ اس کا ذکر آ رہا ہے. بعض جو مفسرین ہیں اس کو صرف یہی لیتے ہیں کہ جو جانور دیے گئے ہیں اس پہ اللہ کا وہ ایام المعلومات کو 10، 11، 12 ایام تشریق جو قربانی کے دن ہیں، وہ 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے. تو وہ 3 دنوں میں جب بھی قربانی کریں گے تو اس میں قربانی کے اوپر اللہ کا نام لیں. اینڈ دیٹ از وہ تھوڑا سا قابل قبول بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عطف محذوب ہے. اور زیادہ قابل قبول ان مفسرین کی تفسیر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ان تمام دنوں میں، ان تمام ارکان میں، ایون منا میں، پھر وہاں سے عرفات جب جائیں گے، پھر جب وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، جہاں جہاں رہیں گے، بلکہ جیسے ہی احرام باندھ لیا اور تلمیس پڑھ لی تو اس کے بعد حج مکمل ہونے تک ان کو ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہر طرح سے اللہ کا ذکر. ایک تو لبیک کی پکار ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اللہ کی تمہید، تحلیل اور تکبیر بیان ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا ذکر. اور اس کے ساتھ ہی یہ معنی ہرگز نہیں نکلتے کہ وہ 12، 13، 10، 11، 12 کو ہی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرو. ایک گروپ ایسے بتاتا ہے جو
ذہن اتنا جلدی قبول نہیں کرتا، بلکہ ایک گروپ بتاتا ہے کہ اور بھی آیا، یہ بھی کرو، اور قربانی کے وقت خصوصاً اللہ کا نام لے کر ہی قربانی کرو۔ اب اس کے کئی وجوہات ہیں، اس لیے کہ وہ قربانیاں تو پہلے زمانے سے بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن وہ صرف اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اس میں بتوں کا نام بھی شامل ہو جاتا تھا، ان کی خوشنودی کے لیے بھی قربانیاں کرتے تھے، اس کا گوشت بھی ان کے اوپر، ان کا خون جانوروں کا ان بتوں پہ چھڑکتے تھے، اور وہ گوشت بھی ان کے پاس رکھتے تھے۔ اس قسم کی لغو حرکات تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی آیتیں، ابتدائی جو ان کے لیے انسٹرکشن تھے حج کے صحیح اصولوں کے، یہاں پر ابھی پورے ارکان نہیں آئے، وہ تو حجۃ الوداع کے بعد ایک ایک رکن واضح ہوا، کب کہاں جانا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے زیادہ ٹھہریں گے تو بھی گناہ گار، اس سے کم ٹھہریں گے بھی تو گناہ گار، تو ٹائمنگ کی پابندی، اور پھر وہاں ذکر کی پابندی، جو اس کے ارکان ہیں ہر جگہ کے ان کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں حج میں ہر ایک چیز، جیسے خالی نماز پڑھ رہے ہیں اگر کہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک رکن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ہر عبادت میں، ہر عبادت مجموعہ ہوتی ہے کئی ارکان کا، کئی ارکان کا، کئی اس کے شرائط ہوتے ہیں، کئی اس کے فرائض ہوتے ہیں، کئی اس کے مستحبات ہوتے ہیں، اور کئی اس کے کیا ہوتے ہیں سنت ہوتی ہے، اور اس کو مکروہات سے اجتناب کرنا، بچنا ہوتا ہے، تو وہ ٹوٹل تمام ارکان کا نام عبادت ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کے شرائط سے لے کے، فرائض سے لے کے، اور پھر اس میں رکوع، سجود، قاعدہ، جلسہ، یہ ساری چیزوں کو ملا کے سلام پھیرنے تک وہ حالت نماز ہے، اس عبادت کا نام صلاۃ یا عبادت ہے۔ روزہ ایک خاص وقت پہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر شروع کر دیے تو روزہ نہیں ہوتا، ایک خاص وقت پہ افطار کر لینا ہے، اور میں بہت زیادہ ثواب کماؤں گا، 12 بجے رات کو روزہ کھولوں گا، دیٹ از نان سینس۔ وہاں صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہاں وائی نہیں ہوتا۔ کیوں 7 بجے کیوں کھول، وہ ٹھیک غروب کے ساتھ ہی کیوں کھول لینا؟ ابھی میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں 12 بجے رات تک بغیر کچھ کھائے پیے کے کر سکتا ہوں۔ Is it permissible? Is it permissible? No, 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 sir. sir. بس جتنی بھی عبادتیں ویسی حج بھی ہے، اور اس میں ہر وقت یہ اللہ کے ذکر میں صرف تسبیح کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو یاد رکھنا ہے، جو حکم جس مقام پہ ہوا ہے اس حکم کے مطابق جتنی دیر عرفات کا ہے، اس مغرب کے فوری بعد وہاں سے نکلنا ہے، رات کو ہی گزار لیا، بڑی برکت کی جگہ ہے، میں رات یہیں گزار لوں گا، مزدلفہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے کا پورا کرا دھرا ختم ہو جائے گا۔ یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ میں 9 ذی الحجہ کی بجائے 8 سے جا کے بیٹھ جاؤں گا، دیٹس آلسو انویلڈ، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، اللہ کے جتنی بھی جو چیز مقرر ہے اس کو یاد رکھنا، وہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کی تمہید بیان کرنا، تحلیل بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، تکبیر کرنا، اس کی بڑائی، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے جو احکام ہیں اس کو یاد رکھنا، اس کے مطابق کام کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی بات ہے کہ ایک عطف یہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن کلام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یذکرو کے 2 مقامات ہیں، ایک تو احرام کی حالت جیسے ہی شروع ہوئی، وہاں سے پھر تلمیذ شروع ہو جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور پھر وہاں سے احرام کھلنے تک تمام پابندیوں میں رہتا ہے،
اللہ کے احکام کی پابندیاں بھی کرتا ہے، جن جن باتوں سے روکا گیا ہے اس سے رکا ہوا رہتا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے وہ کرتا رہتا ہے، اوقات کا خیال کرتا ہے، کب کیا کرنا ہے، کون سے ٹائم پہ کرنا ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اسی ذکر کا یعنی اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر، وہ ذبح کے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو ہی وہ ذبیحہ حلال ہوگا، ادروائز اٹ ول ناٹ بی اے حلال۔ بس یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ایامن معلومات سے علامہ رزقہم میں کوئی ہم کو کنیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جب ہم اس کو ایک محذوب حرف عطف لائیں گے تو یہ تو تمام اوقات میں جب وہاں پہنچ گئے اس کے بعد سے، اور یہ غیر حاجی کے لیے بھی یہ دن بڑے برکت کے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، غیر حاجی روزے بھی رہتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا ثواب ہے، خاص طور سے غیر حاجی عرفے کا روزہ رہتے ہیں۔ Is my point clear? Did you understand or is there any question? اہم بات اس میں 2-3 آیتوں میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں جو سمجھانے کی ہیں اور تفسیری ہیں، اور اس میں اختلافات ائمہ میں بہت زیادہ ہیں۔ اب اگر یہ لیں گے کہ صرف قربانی کے لیے اللہ اکبر کہا گیا، نہیں، یہ تو ذکر اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، انسٹرکشنز کو، اب جمعہ ہے، جمعہ کے لیے بھی کب تیار ہونا ہے، کب مسجد پہنچنا ہے، ہمیشہ لیٹ آنا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جمعہ میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاذکر، کیا ہے وہ، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جلدی کرو، وقت کے اوپر نکلو، پھر نماز کے دوران تک خاموش رہو، سارے قواعد ہیں، وہی یذکرو بھی ہے اور وہاں ذکر بھی ہے، ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا وہ ذکر ہے کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، خطبہ سننا ہے، وہ بھی واجب ہے، اس کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی تمام دوسری عبادتوں میں بھی ہے، اس کے شرائط، وقت کا ہونا ایک اہم ترین شرط ہے، وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد۔ اسپیشل صورتوں میں اجازت ہے، اگر کوئی سفر میں ہے یا حضر میں بھی کوئی شدید تکلیف یا بیماری میں ہے تو اس صورت میں 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ سارے احکام اللہ نے کھول کر بیان کر دیے، اور جو یہاں پر اتنے کھلے ہوئے نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو مکمل شریعت کے مطابق ہے اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ میں جتنا یہاں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اگر سب کے بات سمجھ میں آ گئی یہ بات تو ٹھیک ہے، یا نہیں کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اگر سوال نہیں ہے تو someone should again tell me from لہم یذکروا سے ما رزقہم من البہیمۃ کیا سینس بن رہا ہے، اس کو سمجھے۔ پہلے کوئی سوال ہے یہاں تک؟ کتنے لوگ حاجی ہیں یہاں پر؟ سر ایام معلومات سے مطلب پھر مراد ہوگی کہ ہر اس پریسٹیجس ٹائم میں جہاں ذکر کرنا ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی بھی اس طرح کا ہے، اس سے اس کا مطلب ہے تعلق، یہ نہیں کہ خالی حج نہیں ہے۔ نہیں، یہ چونکہ متعلق حج ہیں، ویسے تو اگر آپ براڈلی لیں گے تو سب ہے، لیکن جہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے اسی کی حد تک ہم اس کو کنفائن کریں گے۔ ویسے تو ہر عبادت میں ایام المعلومات ہے، رمضان کے بھی ایام ہیں اور پھر اس کے بھی ہیں، محرم کے بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، نماز میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن چونکہ حج کا ذکر چل رہا ہے، حج کے اندر جو تمام بیہودگیاں وہ قریش اپنے طرف سے جوڑ لیے تھے، بتوں کو بھی خوش کرتے تھے، اللہ کو بھی مان لیتے تھے، تو صرف یہاں پر ان کو ان تمام چیزوں سے روکا جا رہا ہے کہ وہ صرف اللہ کے اب جو احکام ہیں حج کے ان کو ہی فالو کریں گے، اور قربانیوں پہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کریں گے،
اور صرف اللہ کے لیے قربانی کریں گے. ٹھیک سر، یہ صرف اسپیسیفکلی حج کے لیے پھر حج کے اسی لیے وہی اسی ضمن میں یہ پوری 12 آیتیں ہیں جو ہم شروع کرے تھے 25 سے 37 تک کی آیتیں صرف یہ حج کے لیے. اور وہ پوری بالکل ابتدائی جو جہالت کی رسمیں تھیں جہاں پر وہ دوسروں کو روکتے بھی تھے اور اس پہ سانپ کی طرح کنڈلی مار کے حرم شریف پہ بیٹھے ہوئے تھے اور خود کو اس کا متولی سمجھتے تھے، وہ آگے بھی کبھی آئے گا کہ وہ متولی ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ کے گھر میں دوسروں کو آنے سے روکیں. فقہی مسائل اتنے آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ڈسکس کرنے بیٹھے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حج کو جو جاتے ہیں اس سے پہلے ان تمام مسائل فقہی مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ کوئی ایک مسلک کو فالو کرتے ہیں تو اس مسلک کے لحاظ سے آپ کو حج کیسے ادا کرنا. شافیوں میں بھی اور احناف میں اختلاف ہے، مالکیوں میں اور حنبلیوں میں بھی اختلاف ہے، چاروں ائمہ میں بعض جگہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف وہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہے، لیکن کسی ایک مسلک کے لحاظ سے تمام ارکان ادا ہوں گے، سب چیزیں اسی طرح سے. Is there any question up to this point? وَيَذْكُرُوا سے من بہمتی. سر کلیئر. چلیے اس کا مجھے فردوس میں پوچھا تھا کوئی ایسے بھی ہے جو ابھی حج نہیں کرے؟ میں سر میں نے نہیں کیا. پھر بھی سارے لوگ ان کے اوپر ابھی حج تو فرض ہو گیا، ابھی تک نہیں کرے. خیر اللہ آپ کو سہولتیں دے اور جلدی سے جلدی حج کر لیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ صاحب استطاعت نہیں ہے امریکہ میں، تو بھی کر سکتے ہیں. خیر کوئی وجہ ہوگی، اللہ رحم کرے. بہرحال جب بھی موقع ملے فوری کر لینا چاہیے، ورنہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. وہ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرنا. فرض نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، جتنا چاہے ڈیلے کر سکتے. فاطمہ اور میری سٹوری سر سیم ہے، ہماری مجبوریاں بھی سیم تھی، اور جب سے ہم جانے کے قابل ہوئے ہیں تو کرونا وائرس ہی آ گیا. اب کیا کریں؟ اس سے پہلے بھی تم جانے کے قابل تھے. خیر اللہ جب یاد کریں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے، لیکن ارادہ کر لینا چاہیے. ارادہ جی اللہ تعالیٰ نے سر بہت دعا مانگتی ہوں ایوری ڈے. آپ بھی دعا کریں اور سب لوگ بھی پلیز دعا کریں کہ ایسے ہو انشاءاللہ جائے. جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو موقع دے، ضرور وہ حج کر لیں. اور امریکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں، میری کلاس میں کم از کم جتنے ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہیں. ہر چوتھے دن پاکستان کو جاتے ہیں حج کو جانے کے. چلیے حج کیا ہے میں نے، تو پاکستان آئی ہوں، حج تو کر چکی سر، 23 سال ہو گئے. ہاں کئی سال ہی ہوتے ہیں، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، ہر بار کرنا نہیں ہے. عمرے جتنے چاہے آپ کر سکتے ہیں، نفل حج بھی کر سکتے ہیں، حج کر لیکن لیا فرض تو الحمدللہ. ختم ہو گیا. ایک بار کر لیے فرض ختم ہو گیا. چلیے سر لیکن اب جو مزہ آئے گا نا آسان ہو گئے سر، ون اتنا آرام دہ حج ہو گیا ہے. ہاں اب تو خیر بہت حج سہولتیں ہو گئی، بہت سہولتیں. بہت آرام دہ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد موقع دے. آمین. انشاءاللہ. چلیے سر عمرہ تو کر لیا میں نے، عمرہ کر لی ہوں میں، لیکن حج بس اللہ کرے لیکن دعا فرض کرے. ادا نہیں ہوگا. اگر آپ نہیں عمرہ سر کر لیں گے بالکل تو نہیں، فرض ادا نہیں ہوگا. ایک بالکل ایڈیشنل عبادت سر. وہ کرونا بھی سٹارٹ ہو گیا تھا جب میں عمرے پہ بھی گئی ہوں، تو کرونا آلریڈی تھا اس وقت، سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اتنا نہیں اللہ تھا. سہولت آسانیاں مہیا کرے، اس کرونا سے بھی نجات دلائے ہم سب کو. پچھلے سال تو حج ہی نہیں ہوا تھا، وہ صرف تھوڑا سے وہاں کے مقامی لوگ ہی حج کر لیے، باہر سے کسی کو نہیں آنے دیا. جو وہاں تھے ان کو بھی نہیں آنے دیا. اونلی سلیکٹڈ پیپل ور دیئر. اللہ اس سال آسانی کرے جو بھی ہے. چلیے فردوس حسینی یہاں سے مجھے ایک بار پھر اس کو یس کرو سے من بہمتی تک بریف کر کے بتاؤ
گرامر کے ساتھ بھی، اور جو چیز خاص نوٹ کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ یذکرو اسم اللہ فی ایام معلومات کو اس سے جوڑنا ہے. صرف اگر اس کو اس چیز سے لیں گے کہ وہ 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک جانوروں کے اوپر ہی نام لو، تو یہ ہماری سمجھ سے بہت دور کی بات ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. جب بھی کرو، اور پھر جب وہ قربانی دو گے تو اس وقت بھی اللہ کا نام لینا، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ قربانی دی جائے گی چوپایوں کی، بہمت اللہ نام تک، بہمت اللہ نام. چلو پھر ویس جی واو حرف ربط ہے. یذکرو یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہے. یہ کسی نے ابھی پڑھتے ہوئے ربط کہا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. لیشہدو و لیذکرو، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی مشاہدہ کر لیں، دنیاوی یا ثواب کے معاملوں کو، اور ذکر بھی کریں. تو یہ اور سے زیادہ یہ عطف ہو رہا ہے. لیشہدو منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، یہ عطف معطوف زیادہ ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ ربط کے، کہ یہ جان بھی لیں اور یہ بھی کریں اللہ کی تمام بتائی گئی حدود اور ٹائمنگز، فرائض، سنت، واجبات اور مستحبات، سب کا خیال کرتے ہوئے، ٹائمنگز کا خیال کرتے ہوئے. یہ سارا ذکر اللہ ہے. جو ہم وقت کے بے کوئی کام کرتے ہیں، اور وہ وقت چونکہ اللہ کا مقرر کردہ ہے، اس لیے اس میں بھی ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اس سے پہلے کریں گے تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا. بات کریں گے تو بعض معاملوں میں بالکل انویلڈ ہو جاتا ہے. میں 10 تاریخ کو جا کے عرفات میں بیٹھوں گا، دیٹ از نان سینس. ہاں چلیے، واہ کو آپ بھی کر لے سکتے ہیں، آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنیکشن ہی ہے. جی یذکرو اس میں فعل ہے ذکرہ، فاعل ہے جو حاجی ہیں ان کو ریفر کر رہے ہیں، پلورل. تھرڈ پرسن پلورل. جی یہ وہ اسم ذکر اللہ. کرے. جی یذکر اسم اللہ، یہ یذکرو کا مفعول بھی، اور اسم اللہ مرکب بن جائے گا. کیا نام ہے اس مرکب کا نام کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ بن کے اضافی، اس کا مفعول مرکب بن گیا. اضافی. فی ایام معلوماتی، فی ایام جار مجرور متعلق یذکرو، اور ایام معلومات یہ موصوف صفت بول سکتے ہیں ہم کیونکہ بیلنسڈ ہے. نہیں ایام المعلومات نہیں ہوتا، موصوف صفت بالکل نہیں ہوتی. صرف یہ صرف اس کی صفت ہوگی، ایام کی صفت ہے. دا appointed times، prescribed time، یہ prescribed کے معنوں میں ہے. جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، وہی دن، وہی خاص دن، اس سے ایک دن پہلے نہیں، ایک دن بعد نہیں، اور گھنٹوں کا بھی فرق نہیں آئے گا. تو معلومات صفت ہے ایام کی. اب یہاں پر ہی کنفیوژن آپ کو ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے تو ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے صرف ایام المعلومات علامہ رزقہم سے اس کا کیا تعلق ہے. جی یہاں پر وہ محذوب ہے، محذوب ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہونا چاہیے ان دنوں میں بھی، اور کے ساتھ ہے یا پھر عطف کے ساتھ ہے اللہ کا ذکر وہ خاص دنوں میں جو حج کے مقرر ہیں، یا حج کے تو وہی پھر 7 سے حج شروع ہوتا ہے، 7 یا 8 ذی الحجہ سے، لیکن اس سے پہلے بھی
اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے یا پھر مسجد پر جاتا ہے یا پھر جو ہے غیر حاجی ہے تو وہ کم ذی الحجہ سے ایام تشریق ختم ہونے تک یہ عبادت کے ہی دن ہیں، عبادت کے دن۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نے یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر ایک حرف عطف ہے اور یہ وذکروا یا کا تعلق دونوں سے ہے، ان دنوں میں بھی، اور وذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ حرف عطف کے محذوب ہونے کے بعد۔ Is this point clear to you, فردوس؟ Yes sir. چلیے آگے بولیے۔ اعلیٰ حرف جر ہے، ما رزقہم، رزقہم میں فعل ہے رزقہ، اور فاعل ہے، فاعل اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق تو دے رہے ہیں۔ فاعل تھرڈ پرسن سنگولر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا رزقنا بولے تو وہ عام ہوتا ہے، لیکن رزقہ میں تھرڈ پرسن سنگولر ہی ہے، دیٹ از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کو بولنے کے لیے ویسے آپ جو بول رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں پر فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کو ذرا ابھی پریکٹس ہم کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا کلیئر کریں گے۔ رزقہ میں جو فاعل ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن جینڈر ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی تو اس کا فاعل ہے تھرڈ پرسن سنگولر ہی پرووائڈڈ، اور ہم کی ضمیر حاجیوں کی طرف ہے، یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل۔ جی یہ ماں کا کیا من، ماں جی کا کیا مفہوم؟ ماں جو ہے نہیں سوری، میں ہم کو مفعول بتا رہی تھی، ماں مفعول مقدم ہے۔ پھر ہم کیا ہو گیا؟ ہلو ہاں ہم کیا ہو جی گیا؟ ہم کو بتا رہی تھی ساری کیوں ہو گیا؟ ہم کیا ہے پھر؟ اب کنفیوز مت ہو بیٹا، جلدی بولو سیدھا، اب تم صحیح بولے اس کے بعد کنفیوز کیوں ہوتا تم لوگ؟ میں سمجھ، ہم کیا ہے؟ ہم مفعول بھی مفعول ہے، ختم، مفعول بھی ہے، اور ایک فعل کے ایک سے زائد مفعول ہو سکتے ہیں، مفعول بھی نمبر 1، مفعول بھی نمبر 2، یہ ماں یہ مقدم ہے، رزقناہم ماں، ہم نے دیا ان کو جو کچھ، تو پھر اس میں ساری میں ہم کو مفعول، یہ کنفیوژن مجھے پسند نہیں ہے، اس میں کانفیڈنس آنا چاہیے۔ اب ہم لوگ اس اسٹیج پہ ہیں کہ جب بھی بات کریں پوری کانفیڈنس سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ ہم کو بتا رہی تھی بلکہ پھر اپنی بات سے پھر جانا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا بول رہے تھے؟ بولو، پھر بولو۔ رزقہم میں بالکل صحیح کہا، بولو۔ بولو فردوس۔ ہم جی سر آواز نہیں آ رہی، ایک منٹ۔ کس کی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ میری آپ نہیں کی آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی تھی جی، اب بھی نہیں آ رہی ہے؟ چیک کروں جی۔ رزقہم کو پھر بولو۔ کیا ہو گیا؟ رزقہ تھرڈ پرسن سنگولر جو ہے حاجیوں کی طرف ریفر کرتا ہے، یہ مفعول بھی 1، ماں جو ہے وہ مفعول بھی نمبر 2 ہے، مقدم ہے۔ چلیے، مم ہلو بہمت الانام، جی اس کو بھی کرو۔ بہمہ کس کے معنی ہے؟ بہمہ کیسے بولتے ہیں؟ تو
नाम कैसे बोलते हैं? आवाज कट रही है। सबके पास ऐसी हो रहा है या इंडिया जाने जाने तक कट रही है? इंडिया तक पहुंचते पहुंचते कट रही है। अच्छा, पाकिस्तान तक जा रही है। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, उतनी अच्छी है नहीं, आ रही है मगर। जी हम्म, जी। मिन बहीमतिल अनामी, हम्म, मिन बहीमती जार मजरूर मुतालिक रज़क़हुम। बहीमतिल अनामी ये मुदाफ मुजाफिले है। शाबाश शाबाश। बहिम्मत के माने क्या जी है? 20 20 माने 20। अनाम चौपायों को कहते हैं, चौपाए ने, चौपाए जानवर जो 4 पाँव के हैं, उसमें वाइल्ड बीस्ट भी होते हैं और दूसरे चौपाए भी होते हैं, जिनमें से कुछ हराम है कुछ हलाल है। यहाँ तक बिल्कुल ये हो गया, क्लियर हो गया। सर तो बीस्ट का क्या मतलब है? जो उनमें जानवर। से ताकतवर जानवर? हाँ, बीस्ट का इसके को क्या मैंने कहें? चौपाए, चौपाए की कई किस्में हैं, जानवरों के चौपाए। चौपाए में शेर के भी 4 पाँव होते हैं, चीते के भी 4 पाँव होते हैं, हाथी के भी 4 पाँव होते हैं, और और कौन से जानवर आपको मालूम। लेकिन गाय बिल्ली। बैल भैंस बकरी, इनके 2 ही पाँव होते हैं शायद, गाय बैल भैंस बकरी के। नहीं सर, तो बहीमत के 4 पायों को कहेंगे और अनाम नाम है मवेशी। 4 पाए, 4 पाए। जी अब उसके बाद देखिए फिर एक फ़िक़ही मसला आ रहा है, एक मसला आ रहा है जिसको हमको फिर समझना है। इसमें 2 अहम तरीन फ़िक़ही मसाइल हैं। एक तो वो था जो हम कर लिए वज़कुरुल इस्मल्लाहि का, कि कब अल्लाह के नाम का जिक्र करना है। अब उसका दूसरा एक बड़ा फ़िक़ही मसला आ रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है? कम ऑन, हू विल डू इट? हिना हाजी, बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकुलू मिन्हा व अतइमुल बस इतना लीजिए, भागे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझिए। ओके। फकुलू मिन्हा, यहाँ पर फा जो है वो हर्फ है हर्फ है, और किस किस्म का हर्फ है, क्यों है? सर ये वह कब आता है? फा आम तौर पे नतीजे के लिए आता है। रिजल्ट के लिए क्या है रिजल्ट? क्या है? ये काम कर लेने के बाद कौन सा? वो अल्लाह का यज़कुरू नाम इस्मल्लाहि मा रज़क़हुम मिन बहिम्मतिल अनाम। उनके ऊपर अल्लाह का नाम ले लेने के बाद, मतलब ये कि खाली अल्लाह का नाम लेके छोड़ दिया नहीं, अल्लाह का नाम लेना उनके ज़बाह के वक्त। ये सब ऐसी बातें हैं जिसको इतना खोल के ज़बाह के वक्त नहीं, जब उनको ज़बाह किया तो फिर वो ज़बाह क्यों किया? उसको खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ज़बाह किया। अब जब उसका अल्लाह का नाम लेके ज़बाह कर चुके तो नतीजतन उसके बाद तुम ये कर सकते हो। अगर अल्लाह का नाम लेके ज़ुबान नहीं किए, किसी बुत की खुशनुदी के लिए करे, या उसके ऊपर उसका खून का चढ़ावा चढ़ाए, या उसका गोश्त भी उसको खुश करने के लिए उसके ऊपर उसके सामने रखे, तो वो सब हराम हो गया, वो कुर्बानी ही हराम हो गई। अब ये करने के बाद क्या उसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्या आ रहे हैं? फकुलू मिन्हा। जी सर, इसमें पहले अमर है और का जो फाइल है हमेशा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और मिन्हा जार मजरूर है, मुतालिक है फकुलू। हाँ की ज़मीर कहाँ जा रही है?
वही बहीमतुल अनामी। हाँ, बहिम्मतुल अनाम, फिर उसमें भी खुसूसियत हो गई। बहिम्मतुल अनाम, हर बहिम्मतुल अनाम में से खाना नहीं है। कौन सी क्या खुसूसियत रखते हैं वो? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो ज़ुबा किया गया। अब ये क्यों खास तौर से ये ज़ुबा किए, तो खा सकते हैं ना, फिर अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में खास तौर से ये क्यों कहा कि उसमें से खाओ? इसमें क्या फ़िक़ही मसला क्या है? उसमें से खाओ क्योंकि वो हलाल है, मतलब अल्लाह के नाम से ज़िबा किया गया है। ओ भाई, तो जब ज़ुबा करा हलाल है, आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, तो फिर ये ज़ुबा करते हैं खाने के वास्ते। आप भी खाने के लिए ज़ुबा है ज़बिया से लेके आते हैं, मैं भी लाता हूँ, ज़ुबा करके ही खाते हैं। फिर अल्लाह मियाँ को ये क्यों बोलना पड़ा कि उसमें से खाओ? That means there was something, some traditions were going on before these instructions. इसीलिए उसको वजाहत से कहा गया कि उसमें से तुम खा सकते हो। वो ट्रेडिशन क्या था कि वो दौरे जहालत में कुर्बानी का गोश्त वैसे ही नहीं खाते थे जैसे कोई सदक़े का गोश्त हो या फिर कोई कफ़ारे के जानवर का गोश्त हो या फिर कोई मन्नत के जानवर का गोश्त हो। तो वो सिर्फ लोगों को गरीबों में तकसीम, आज भी होता है वही, वो हलाल नहीं होता। अगर कोई जानवर किसी के ऊपर से सदक़े के नाम पे उसकी जान का सदक़ा दिया जाए तो वो सदक़ा देने वाला जिसकी तरफ से सदक़ा दिया है और सदक़ा देने वाले के अहले खाना, उसके जो घर वाले हैं, उसको खा नहीं सकते। एक बड़ा मसला है, फ़िक़ही मसला, कि हलाल होने के बावजूद बाज़ ऐसी ग़िज़ा है, ऐसी जानवर का गोश्त है जो हलाल होने के बावजूद किसी पे हलाल है, किसी पे हराम है। और चूँकि ज़माने जहालत में अपनी क़ुरबानी का गोश्त तक़सीम कर देते थे और किसी को क़ुरबानी देने वाला नहीं खाता था, उस जहालत की रस्म को ख़त्म करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क़ुरबानी का गोश्त फ़कुलू मिन्हा, तुम उसमें से खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए हलाल है। कभी सदक़ा दिया आप किसी का जान का सदक़ा, कोई जानवर, कोई मुर्गी, कोई बकरी, कोई गाय, कोई ऊँट, कोई हाथी? यस सर, हाथी यस सर, आज ही दिया। हाँ, यस सर, आज ही दिया। दिए, तो फिर उसमें से खा लिए थोड़ा सा? नो सर। क्यों नो नहीं खाए? हलाल है ना, अल्लाह का नाम लेकर नो, दुआ करे। लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो फिर गरीबों के लिए है। ये थोड़े से फ़िक़ही मसाइल हैं। अगर किसी को मालूम नहीं रहा तो वो फिर यही सवाल करेगा, जानवर हलाल है, बिस्मिल्लाह बोल के काटे, ज़बीहा है, अल्लाह का नाम भी लिए, सब करे, फिर ये क्या बात है कि काटने के बाद सिर्फ गरीबों में तक़सीम करो? मेरे लिए वो हलाल नहीं है, हराम है। So this is the thing that is fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. वैसे ही आप जो है कोई कफ़ारा, किसी क़सम के टूटने का कफ़ारा अदा करते हैं, या कोई रोज़ों के छूट जाने का कफ़ारा, गलतियों का कफ़ारा करते हैं। दम का एक क़ुरबानी होती है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसका दम देना पड़ता। दम देना हो तो बिरयानी दम देना नहीं है, ताज महल में दम देना, दैट इज़ अ फाइन टिकट। जैसे अमेरिका में कोई गलती हो गई ड्राइविंग में तो, या कोई हर चीज़ के लिए पुलिस टिकट देती, वैसे ही वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का टिकट है। गलती हो जाए तो उसके लिए दम देना है, एक जानवर ज़ुबा करना है। अब वो जानवर में से फ़कुलू मिन्हा हम कह सकते? नहीं सर, नहीं, उसको नहीं कह सकते, इसलिए कि वो सिर्फ दम जो है सदक़े का जानवर है, वो गरीब गुरबा के लिए हलाल ज़रूर है और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया है, लेकिन दम जो जानवर दिया जाता है हलाल है, अल्लाह का नाम लिया गया है,
سب کچھ ہے، لیکن دم دینے والا وہ اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے جس سے وہ جرمانہ ادا ہو رہا ہے. ویسے ہی کفارے کے جو جانور ہیں وہ حلال نہیں ہے، اور صدقے کے جو جانور ہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے، باقی دوسروں کو غربا میں تقسیم. کوئی سوال کر رہا ہے میرے سے؟ نہیں سر. چلیے، تب یہاں پر بات پوری ہوگی. اسی لیے فرمایا، ورنہ یہ تو ایک عام بات ہے، جب ہم قربانی دے دیے تو پھر اب یہ چونکہ جہالت کے زمانے میں قربانی کے گوشت کو بھی تقسیم کر دیتے تھے، بتوں کے پاس رکھتے تھے، غریب غربا کو دے دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جہالت کی رسم کو یہاں پر ختم فرما دیا اور بتایا کہ یہ جو تم قربانی اللہ کی جو تم پہ واجب ہے، چاہے تم حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، ہنا حاجی ہو یا کوئی اور حاجی ہو، وہ ہر صورت میں وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے، دوسروں کے لیے بھی حلال ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ. یہاں سے ممتاز رضیہ آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. گڈ. ہاں، یہ ہے اینڈ. کیوں بھائی؟ اطعموا امر ہے، جمع کیا بائسا کے معنی کیا؟ ہے؟ اطعموا اور کھاؤ. کھاؤ. کیا ہو گیا ممتاز؟ کھلاؤ. کھلاؤ. کام سا الف آ کھلاؤ. جانے سے یہ انزلہ کھلاؤ. نزلہ کے فرق بہت کچھ بتایا تھا، وہ اترا اتارا. انزلہ ہاں، ویسی جو ہے طعامہ اور کھلاؤ. طعامو سب تم سب کھاؤ، لیکن یہاں پر اطعمو پھر اور یہ کھلاؤ. کھلاؤ. اور یہ علم البائسا کیسا ہو گیا؟ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا، کھاؤ اور کھلاؤ. اور تو اب کھلاؤ. یہ اور کے معنی میں نہیں ہے. کلو منہا کے اوپر کیا ہے؟ یہ عطف ہے. عطف ہے، بالکل معطوف ہو رہا ہے کہ تم بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور وہ بھی کھلاؤ. اب ایمو یہ خالی مدعا. خاص طور سے دوسروں کے لیے، پھر وہ شرعی مسائل یا فقہی مسائل ہوں گے. دوسروں میں تو قریب کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، پڑوسی بھی آتے ہیں، دوست احباب بھی آتے ہیں، لیکن خاص طور سے یہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے کہ البائس الفقیر. البائس، باعث والباسائی والضرائی، ہے نا، تنگ دست، بائسا تنگ دست، بائسا رائی پر مالی پریشانیاں، والضرائی جسمانی بیماریوں کی پریشانیاں قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں. والبائس جو تنگ دست ہے، جو مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے. الفقیر، فقیر کمزور، فقیر غریب، غریب، تم سے زیادہ غریب، طاقتور رہتا. غریب. سوال کرنے والا غریب. آپ کی آواز بہت کٹ رہی. طاقتور رہتے فقیر، ہم سے بہت زیادہ طاقتور رہتے. جی. اس میں نہیں، صرف غریب جو ہے. کھاؤ اور کھلاؤ، جو تنگدست کو اور کھلاؤ. غریب کو. ہاں. کھاؤ اور کھلاؤ اب یہاں پر تنگدست کو دیکھیے اور. ایک پوائنٹ چھٹا ہوا ہے. حالانکہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کرتے ہیں، دوست احباب میں بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پڑوسیوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں. اس میں صرف مومنین کو ہی نہیں بلکہ کوئی غیر مذہب کا آدمی ہے تو اس کو بھی وہ گوشت دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے فقہی مسائل ہوں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سوائے مومن کے کسی کو نہیں دے سکتے. آپ رمضان سے پہلے فطرہ نکالتے ہیں، فطرہ آپ کسی غریب کو دے سکتے، کسی ہندو کو، کسی اور نصرانی کوئی غریب ہے کوئی، تو اس کو بھی آپ فطرہ دے سکتے، زکوٰۃ دے سکتے. نہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ مومن مسلمان کو ہی دینا. کیوں؟ ہاں، اگر دینا چاہے تو اب اس سے ہٹ کے دینا، مگر یہ اپنے قربانی کا گوشت یا زکوٰۃ میں سے نہیں دینا دوسرے نان مسلمس کو.
कुर्बानी के गोश्त में से नहीं देना बल्कि कौन बोला? नहीं, वो तो लगे हुए ही रहते ना सब। नहीं नहीं, ईद कुर्बानी के के दिन तो गोश्त के लाइन लिए लगी वो हुई नहीं है, रहती है नॉन लेकिन मुस्लिम्स। फितरा सिर्फ वो जी। लोग जो गरीब हैं और ईद की खुशी नहीं मना सकते। हिंदू ईद की खुशी नहीं मनाते, नसरानी ईद की खुशी नहीं मनाते, उनके ईद के लिए वो फितरा है। और उसी तरह से ज़कात इट्स द मुस्लिम्स डू, कलेक्टेड बाय द वेल टू डू मुस्लिम्स, एंड इट इज़ कॉल्ड द पुअर ड्यू, और उन्हीं को दिया जाता है जो ईमान वाले हैं और गरीब हैं। ये फ़िक़ही मसाइल है, लेकिन कुर्बानी के गोश्त के लिए ऐसा नहीं है। कुर्बानी का गोश्त किसी को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, अजीज़ व अक़ारिब को भी दे सकते हैं। ये छोटे छोटे बाज़ मसाइल हैं जो कुरान पढ़ते हुए उसको जी। जब ज़रूरत है जब मालूम कर लेना। मैं कल भी बोला था कि बाज़ में मैं अगर कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं, है ना, वो कौन सा गोश्त है, हालांकि हलाल है, ज़बीहा भी है, सब कुछ है, लेकिन किसी के लिए हलाल है, किसी के लिए हराम है, वो नहीं खा सकता, उसको इजाज़त नहीं है। ये सर, ये अनपढ़ लोग जो नजर मांगते, बकरे काटते, वो तो जायज नहीं है ना। अभी वहाँ कहीं को चक गए, अब आ रहा हो, वो भी आ रहा है, वो भी उसके ऊपर भी अच्छा। बड़े मसाइल हैं। इसके फौरी बाद की आयत है, इसके बाद की आयत में आ रहा है, और नज़र भी आ रही है। अच्छा। ठीक है, अभी वहाँ उसके बारे में पहले जो इसमें थोड़े मुश्किलात थे वो हर एक की समझ में आए या नहीं। पहले तो ये था कि ये दुनिया के मुनाफा और आखिरत का मुनाफा सवाब, ये सबको वो जान लें, और ये जानने के लिए फ़िक़्ह है, हदीस है, सारी चीज़ों में जो चीज़ फ़र्ज़ हो गई तो उसके साथ ही जो है उसके अंदर हर किस्म का मुनाफा ही मुनाफा है। और उस वक्त के लिहाज से उनके गैदरिंग जो होती थी हज की, वो माशी एतबार से भी उनके लिए बहुत अहम थी, लेकिन वो हज नहीं है, वो हज नहीं है, बल्कि हज तो सिर्फ लिल्लाही। उस मौके पे अगर कोई अपनी ज़रूरत के लिए कोई ज़रूरतन कोई तिजारत कर लेता है, कोई काम कर लेता है, तो डेट इज़ परमिसेबल। अब ये यज़कुरुल्लाह का जो था, ये यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न था, और मुफस्सिरीन को ये रहा है कि सिर्फ वो अय्याम मालूमात में रज़क़कुम मिन बहीमतिल अनआम के लिए आया कि यज़कुरु इस्मल्लाहि, वैसा नहीं है, बल्कि तमाम दिनों में, तमाम इबादतों में अल्लाह को याद रखना, औक़ात को याद रखना, हर रुकन में क्या करना है उसको याद रखना, कब उस रुकन को अदा करना है, कब ठहरना है, कब जाना है, कब निकलना है, जितनी देर ठहरे उतनी देर क्या करना है, कितना टाइम वहाँ गुजारना है। मुज़दलिफ़ा में 4-5 रात रह के आ जाएंगे हज को गए तो। नहीं, एक रात है वो तो। हाँ, तो वो ये ज़िक्रुल्लाह में अल्लाह का जितना हुक्म है कब जाना, और फिर वो मगरिब से पहले के बाद निकल जाना, फिर वहाँ मगरिब का रात मुज़दलिफ़ा गुजार। से निकल जाना, मगरिब से पहले, मगरिब के बाद अरफात से अरफात से निकल जाना, और मुज़दलिफ़ा से, मुज़दलिफ़ा से सुबह तुलु आफ्ताब से पहले। हाँ, नहीं बाद में है ना तुलु आफ्ताब के। नहीं, फजर पढ़ते ही निकल जाना है। फजर पढ़ते ही, हाँ। वगैरह की वजह से आजकल निकलने में, लेकिन सामान बांध के निकलने के लिए तैयार हो गए तो वो निकल नहीं है, पहुंचना नहीं है मीना को। खैर, ये सारे ज़मनी मसाइल हैं, और जब भी कोई हज का इरादा करें तो एक क्लास ज़रूर ले लें। अगर कोई मिल जाता है आपको आलिम, तो उससे बात करके सारे मालूमात के बाद ही जाएं, या नहीं तो मुझ गरीब को बताएं, मैं एक तफसीली क्लास हज में क्या वाजिबात हैं, क्या शराइत हैं, क्या उसके सुन्नतें हैं, क्या उसके अरकान में जितनी चीज़ें हैं, मुस्तहिबात हैं, और क्या मकरूहात हैं, दम कब, टिकट कब लगता है, ये सारी चीज़ें कभी भी जब आप 10 जुलाई को हज है अगर कोई इरादा करते हैं तो जस्ट लेट मी नो,
we can have a detailed discussion about that. وہ بہت ضروری ہے، اس میں پھر کوئی ایسا حج کے اقسام بھی تو ہے نا سر، ہاں حج کے اقسام بھی تو ہے نا، تمتع، قرن. ہاں وہ ہم اس میں سورہ بقرہ میں بھی کر کے ہیں کہ کون جی کس کو قربانی دینا ہے کس کو نہیں دینا. چلیے اب یہ افراد. یہ آیت میں پورا کرنا ہے، اور وہ کرنے والی ہیں راشدہ خاور. عادی کریں گے، اس کے بعد صدف حسین عادی جی کریں گے. سر، میں جلدی. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. لی تاکیدی ہے، یشہدو میں فعل اور فاعل ہے جو کہ تھرڈ پرسن پلورل ہے. منافیہ یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. لہم جار مجرور متعلق یشہدو ہے. وَیَذْکُرُوا عطف ہو رہا ہے یشہدو پہ، اور ذکرہ جی گڈ بولتے جا رہا ہوں میں، وہ بھی نہیں بولے ہوئے تو نہیں بولتا. نہیں سمجھ. یذکروا ذکرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل اور فاعل ہے، تھرڈ پرسن پلورل ہے. اسم اللہ ہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے یذکروا کے مفعول بن جائے گا. فی ایامن جار مجرور متعلق کے یذکروا ہے. معلومات اس کی صفت ہو گئی ایام کی. ویری گڈ. چلیے صدف حسین باقی کمپلیٹ کرو. جی سر السلام علیکم. آگے ہم یہاں سے علامہ رزقہم جی علامہ رزقہم من بہیمات الانعام. یہاں تک کیا ہے وہ علامہ رزق انعام؟ کیا ہے وہ انعام؟ بولے جی تو میں آپ کو انعام دیا تو وہ انعام ہوتا. بہیمات الانعام ارے الانعام بہمت انعام نہیں ہے. انعام ہاں یہ ذرا دے. بہیمات الانعام ہاں نون جی بہمت نون الانعام. انعام انعام میں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا. آپ کو بہت اچھا پڑے بلکہ $10 دیے تو وہ آپ کے لیے انعام ہے، لیکن آپ کو انعام کوئی بول دیا تو بہت بری بات ہے. جی اللہ سے کریں گے تو اللہ ما، اللہ سے جار مجرور، اللہ سے بعد میں واو لگا لیں گے سر. اللہ ما جار مجرور، اور ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہوگا رزقہم. رزقہم فعل ماضی ہے تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے. رزقہ اس کا فعل ہے، ہوا جو ہے اس کا فاعل ہے، ہم اس کا مفعول ہے. من حرف جر ہے اور ہوا اس کے کون ہے؟ ساتھ ہوا کون ہے؟ یہ کون بولنا ہوا کون؟ ہوا رفع جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. من جو ہے حرف جر ہے تو اس کے ساتھ بہیماتی ملا کے جار مجرور متعلق رضا کا ہو جائے گا، اور بہیمات الانعام مضاف مضاف علیہ جائے گا. اور نیکسٹ آئے گا اس کو الانعام نہیں پڑھتے، بہمت یہ کوئی حرکت والا الف نہیں ہے، یہ خاموش ہے. بہمت الانعام، بہماتی الانعام نہیں، بہمت الانعام. یہ الف نہیں پڑھا جائے. بہمت الانعام. اور یہاں پر ایک خاص چیز تو گھنٹہ بھر میں اس کے پیچھے صرف کیا، وہ تو واو. بولی جی جی واو کا واو. اللہ سے پہلے اس میں واو آئے گا جو اسے پیچھے سے کنیکٹ کر رہا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَعَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَاتِ الْأَنْعَامِ. یہاں واو لگائیں گے اللہ سے پہلے. اس میں دیکھیے کہ ایک بات اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ خاص دنوں کی قربانی میں ہی اللہ کا نام لینا، ایسا مطلب نکل جا رہا اس میں اگر واہ نہیں ہوا تو. لیکن جب بھی قربانی ہوگی، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوگا، اس میں اللہ کا نام لیا جائے گا. تو فی ایام معلومات وہ
صرف 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک جو قربانی کریں گے اس میں وذکروا اسم اللہ وہ کوئی صحیح بات نہیں دکھ رہی ہے، لیکن صرف جو ہے وذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، یہ بالکل اس سے آ کے ملتا ہے، ایام معلومات سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ یہ ہو جائے گا کہ ذبیحہ وہی ہے جو قربانی کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں، اسی وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، باقی وقت میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، والمارٹ سے جا کے بھی کر سکتے، لیکن یہ بالکل الگ بات ہو جا رہی ہے، معطوف ہو رہا ہے کہ ان خاص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا ذکر کرو ان جانوروں کے اوپر جو ہم نے تم کو ان کو دیے ہیں، تم کو نہیں ان کو دیے ہیں، دیٹ مینس یہ حلال جانور جس کی فہرست سورہ مائدہ میں بھی آ گئی اور جس کی فہرست سورہ الانعام میں بھی آ گئی کہ کون سے جانور حلال ہیں، اور مائدہ میں تو تمام کس صورت میں وہی جانور ہے دم گھٹ کے 1 منٹ پہلے مر گیا، تو وہ جو اس زمانے کے یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے مرے کو حرام کہتے ہیں اور خود مارتے ہیں ذبح کرتے ہیں تو اس کو حلال کہتے ہیں، اس سے بھی وہ ان کے پاس ویسے حرام حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، مرے ہوئے جانور کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مرے ہوئے جانور کو حلال سمجھتے ہیں، جانور وہی ہے، حلال ہے، چاہے وہ اسٹور میں ملے چاہے کہیں بھی ملے، حلال ہے، مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، کہیں بھی مل جائے گوشت اٹھاؤ پکاؤ کھاؤ، کچھ بولے تو پھر وہ فساد ہو جاتا۔ چلیے یہاں تک سمجھ میں آیا، باقی کا جلدی کمپلیٹ کریے، وی ہیو ٹو موو ٹو دی یہاں سے کہ نیکسٹ۔ فَكُلُوا مِنْهَا یہاں تک آئے گا، پھر فا جو ہے نتیجے کے لیے ہے، کلو جو ہے فعل امر ہے، اس میں فعل اور فائل ہے، فائل اس کا ہوگا سیکنڈ پرسن، واو اور الف اس کی تعداد بتا رہا ہے، منہا جار مجرور متعلق ہے فَكُلُوا۔ نیکسٹ آئے گا وَأَطْعِمُوا یہ خاص الْبَائِسَ، طور سے کیوں آیا؟ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کھاتے ہی ہیں، پھر کھاؤ بلکہ کیوں خاص طور سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ؟ کہ جو حاجی نے قربانی کی ہے اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، اپنے لیے لے سکتا ہے اس میں سے۔ تو کیوں بھائی کھا سکتے ہیں، وہ تو معلوم ہی تھا جو ذبح کرتے ہیں وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ جی آپ نے پہلے زمانے میں وہ ہاں وہ ان بولنا پر ضروری ہے، حلال نہیں، مطلب وہ نہیں کھاتے تھے۔ نہیں کھاتے تھے، اس کو صرف بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، غریب غربا کو دے دیتے تھے، تو وہ غلط ہے، اس میں سے خود بھی کھانا، بلکہ سنت ہے قربانی کے گوشت، بکرے جانور کا گوشت کھانا۔ اس کے بعد جی وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وَأَطْعِمُوا، اور یہ واو جو ہوگا حرف عطف ہوگا، وَأَطْعِمُوا اس پہ ہو جائے گا معطوف فَكُلُوا پہ، اور وَأَطْعِمُوا میں فعل امر ہے، فعل اور فاعل ہے، البائسہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، کیا معنی حتیموں کے؟ اور کھلاؤ، یہاں پہ حکم ہو رہا ہے اور کھلاؤ، اسی میں سے جو آپ نے قربانی کی ہے وہاں پہلے آیا تھا کھاؤ اور کھلاؤ۔ کس کو؟ البائس الفقیر جو بدحال ہے، اور فقیر یعنی کہ بہت محتاج۔ بدحال بولے تو اس کا حال یہ بدحال کیا ہوتا؟ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو اس کو بدحال بولتے ہیں؟ نہیں سر اس میں تنگ دست، غریب، تنگ دست جس کی کوئی فقیر آ گیا نا سر، غریب تو فقیر پہ آ گیا، تو اس کے لیے کیا فقیر لفظ؟ غریب یہ دونوں اس کو کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر۔ Is there any question here؟ کچھ جو خاص پوائنٹس تھے وہ بھی میں سمجھا دیا، وہ کلیئر ہو گئے، لیکن ہر فقہی مسئلہ یہاں پر میں اس کو ابھی سے ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی حج کا ارادہ کریں گے، جو حج کو جائیں گے، اس وقت تمام مسائل سے واقفیت حاصل کر کے ہی جانا چاہیے، ورنہ غلطیوں کا بہت امکان ہے۔
سر مجھے جی سر ایک گرامر کا کوشچن ہے کہ لی یشہدو تو ایک ہے کہ تاکہ وہ شاہد ہو جائیں، اور وہ یذکروا جو ہے وہ امر ہے، تو ہم اس کو پھر بھی کیونکہ دونوں ہی باتیں اللہ فرما رہے ہیں اور یذکروا لوگوں امر کے ہے، لیے کون بولے؟ یذکروا امر ہے، کون بولے؟ تمہارے جیسا اسٹوڈنٹ اور ایسا سوال. یذکروا امر ہے، کون یذکروا بولے؟ امر کبھی بھی یذکروا ہوتا کیا؟ نہیں یذکروا یذکرانی، اس میں کوئی اس کا امر کیا ہوگا؟ یذکر یوز آتا ہی نہیں، یا آتا ہی نہیں، سب بھول گئے تم کلاس لے رہے. وذکر وذکر ہاں اذکر ہوتا ہے، اذکرو لا تذکر، لا تذکرو. صبح ہائے ہائے سر صحیح ہو گیا اب تو. ہائے سر صحیح ہو گیا. ہائے سر اب یہ بات صحیح ہو گئی کہ یہ دونوں ہی ریگولر وربز ہیں. ہائے سر ریگولرلی یشہدو وہ جان لیں اور وہ ذکر کریں اللہ کا. اٹس ناٹ اے امر، ہے نا. تو کبھی کبھی شان کبھی بھی ایسی بات ہو جاتا ہے نا صبح صبح. ہاں دیوانی باتیں ویری گڈ. نہیں میری باتوں کا برا نہیں ماننا، اور یہ نہیں بولنا کہ میں ایسا نہیں سر بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، میرا صحیح دماغ چل رہا ہے کہ نہیں. نہیں وہ نہیں چلتا کبھی، تو میں ہوں نا صحیح کرنے کے واسطے. جب تک ہوں تک اس کو بگاڑنے نہیں دوں گی. چلیے اور کوئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ 1 2. جی سر سر جو لا ما، کیا یہ جار مجرور متعلق یذکروا ہوگا؟ کیا سر الا ما فی ایامی معلومات کے بعد جو الا ما ہے سر یہ جار ہے، جار مجرور متعلق یذکروا ہوگا، اور پھر ہم ما کو الگ کریں گے، مفعول مقدم کہیں گے. نہیں میں آپ کے بات کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوں. ہمارے الا ما جو لکھا ہوا نا سر، یہ معلومات الا ہم نے عطف ڈالا ہے بیچ میں، تو یہ سیپریٹ ہو گیا. اللہ جو ہے وہ حرف جار ایز اے حرف جار نہیں ہوگا سر یہ، پھر جب ہم نے عطف ڈال دیا بیچ میں علامہ، سیپریٹ ہوں گے دونوں؟ کیا سپریٹ ہو رہے ہیں اس میں کیا بھئی؟ آپ اس کو صرف معطوف الیہ بنائیں گے. یذکروا اسم اللہ، یذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، یہ دو چیزیں ہیں، عطف معطوف ہو رہے ہیں. اور یہ کہاں پر؟ فی ایام معلومات. یہ سوری یہاں ہو رہا ہے فی ایام معلومات. وذکروا اسم اللہ ایک بات کہی جا رہی ہے، ہدایت ہے کہ وہ یہ کریں جو بھی اسم اللہ کب؟ فی ایام معلومات. اور پھر ان علی ما رزقہم، اپان دوز، اللہ کا نام اس پہ، اپان دوز جو ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں، ان کو دیے ہیں وہ جانوروں میں سے چوپائے. اب اس میں اللہ کو ماں کو الگ نہیں کر سکتے. اللہ جو ہے اٹ از اذکروا اللہ، ہے نا، کہ اس کو اس کے اوپر بھی یہ نام لینا ہے، ذکر کرنا ہے. اب وہ ذکر میں بہت سر وہی ماں کو اصل میں مفعول مقدم ہے، تو پھر اللہ ماں سیپریٹ ہو گئے کہ نہیں ہوئے سر؟ اللہ بالکل الگ چیز ہے بھائی. یہ اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر بولے تو اس کے اوپر کھڑے رہ کے اللہ کا نام لے لینا ہے. ایک سینس بنتا ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت، یہ ہماری زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس جانور پر بھی اللہ کا نام لیا جائے. اس پر بھی بولے تو اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا نام لینا ایسا نہیں. یہ صرف ذبح کے لیے ہے نا، اس کے سواری کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف ذبح کے لیے ہے. یہ علامہ اس ریفرنگ ٹو دا سیکریفائس، ذبح کے لیے ہو رہا ہے. اور اس وقت جب کہ چوپائے کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی اللہ کا نام، صرف ایام معلومات میں ہی نہیں بلکہ ذبح کے وقت بھی. اب ترجمے میں تو ایسی باتیں ہوں گی ذبح کے وقت بھی، لیکن وہی جو ہم ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کیوں
اس کو بغیر ترجمے کے سمجھنا چاہتے ہیں، تب یہ وہی وجہ ہے کہ اللہ ماں میں بہت سی چیزیں چھپی ہے، اس کے معنی اس کے اوپر بیٹھ کے نہیں، بلکہ ایٹ دا ٹائم آف دا سیکریفائس، اس کو ذبح کرتے وقت، اس کے گلے پہ چھری چلاتے وقت. ٹھیک ہے سر. چلیے اب اس کے سر یہ کویشچن تو گرامر کا ہے اصل میں، کہ جو اللہ ماں ہے وہ بھی پوچھ رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ سوال ہے کہ کیا پہلے اللہ ماں کو نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اچھا نہیں ہے، کہ نہیں جناب یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے معنی اگر آپ سپریٹ کریں گے تو ایٹ دا ٹائم آف سیکریفائس، قربان کرتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت، اٹس ناٹ جار مجرور، جس کو ما رزقہم من البہیمات، ہر جگہ جہاں اللہ جی لکھا وہ جو ہے جار مجرور نہیں ہوتا، بلکہ ایک ٹائم بتا رہا ہے، ایک وقت بتا رہا ہے. کس وقت جانور دکھا اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ دی، نہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کا نام پڑھ دی، وہ نہیں، بلکہ خاص وقت جب کہ ہم جانور کو لٹا کے اس کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کے معنی ایٹ دا ٹائم آف سیکریفائس، اس کا گلا کاٹتے وقت، اس کو ذبح کرتے وقت، یذکر اسم اللہ، اٹس ناٹ جار مجرور. یہ ما رزقہم کس کے اوپر؟ جو ہم نے کھانے کے لیے یا پھر ان کے قبضے کے لیے، ان کے استعمال کے لیے جو بھی جانور ہم ان کو دیے ہیں، یہ اللہ جو ہے اس اونلی اس وقت کے لیے آ رہا ہے، اس سے ٹائم فریز. یہ اللہ جار مجرور والا اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گیا. ہاں اللہ. چلیے اب یہ بالکل چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں، اور اس میں بھی بہت سی چیزیں فقہی مسائل ہیں، اور ابھی ان ایڈوانس وہ ممتاز سوال نزورہم والا ایک ہے، اس پہ ہم کو بہت بات کرنا ہے. یہ کیا ہوتا ہے یوفو؟ یہ بڑے خاص ارکان ہیں اور ان کی خاص طور پہ ہدایت آئی ہے، بٹ وی کین ناٹ ڈو اٹ، جسٹ اونلی 2 minutes left, so we will do it inshallah in the next class. اس میں ہم سلو ضرور ہیں، لیکن ہمارا مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، ہم اس کو بغیر ترجمے کے ڈیٹیل میں سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. جی الحمدللہ سر. مسائل بھی تو معلوم ہو رہے نا سر اس میں. ہاں وہ مسائل وغیرہ بھی معلوم ہو رہے، لیکن ترجموں میں تو پھر وہ ذبح کے وقت جانور پر اللہ کا نام لے لیا کرو، اس ترجمے میں کہیں جا کے فٹ ہی نہیں ہوتا، وہ خالی اللہ سے وہ مطلب نکل رہا ہے. سر پہلے ہم یہی سمجھتے، جب پڑھتے وقت یہی سمجھتی تھی میں کہ سر یہی مطلب ہے کہ خالی ذبح کے وقت نام لے لیا کرو. بس وہی مطلب ہے اس کا. چلیے جو بھی ہے اللہ. ایکسکیوز میں سر، وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس صدقہ دینے کا کچھ انتظامات ہیں سر وہاں پر؟ گھر میں تو نہیں دیتے؟ یہاں نہیں دیتے، یہاں ہوتا ہی نہیں، کہیں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ملتا ہمارے کو تو یہاں پر کوئی. اچھا تو انڈیا میں ہی دلا دیتے صدقہ. کوئی نہ کوئی ہے نا، بہت سارے لوگ انڈیا میں، ان سے بول کے دلا دیتے. وہی قربانی میں بھی ویسے ہی ہو رہا نا، الراجی والے یہ دوسرے قربانی تو اپنے ہاتھ سے گھروں میں جو کر سکتے ہیں وہ کر لیتے. ہم سٹی لمٹ کے باہر ہیں تو الحمدللہ قربانی بہت ہی مختصر، یہاں کھانے والے بھی نہیں ہیں، جو ضرورت کی ہے یہاں کرتے، باقی انڈیا میں سب ہو جاتا ہے. انڈیا میں بہت رشتے دار ہیں، ان کو مل جاتا. پاکستان والے بھی پاکستان میں قربانی کر لیتے ہیں، یہاں ضرورت کے اتنا کاٹ لیتے ہیں. گھر میں پرمیشن نہیں ہے؟ ہاں گھر میں پرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہے، ہم سٹی لمٹ کے باہر، ہم جو چاہے کر سکتے سوائے انسانوں کے. جی چلو سر، ویسے بھی انڈیا پاکستان میں کچھ لوگ تو ایسے جو پورے سال اس کا قربانی کے گوشت کا ویٹ کرتے ہیں، انہوں نے پورے سال گوشت نہیں کھایا ہوا ہوتا، تو
उनके लिए भी नहीं नहीं पाकिस्तान में तो हर घर में फ्रीजर, बड़े बड़े अलमारियां, मैं देख के आ रही हूँ हाँ 6 महीने से रहते रहते ना। पाकिस्तान। इंडिया में नहीं है वैसा, पाकिस्तान में तो बड़े बड़े फ्रीजर वहाँ हर भी घर में। प्राइस नहीं सबसे लेकिन ज्यादा है। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। नहीं तकसीम में गरीब हर जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है ये लोगों के गवर्नमेंट की तरफ से इतनी इमदाद रहती कि उनको शेल्टर, घर किराए, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें सहूलतें यहाँ हैं जो इंडिया में, पाकिस्तान में नसीब नहीं है लोगों को। खैर अल्लाह रहम करे, कुछ यहाँ अच्छा है कुछ वहाँ अच्छा है, जो अच्छा है वो हमको नसीब करे अल्लाह सुब्हानहू तआला। हमारा दुआ। आमीन आमीन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतु व फिल आखिरति हसनतु व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा, रब्बना ज़िदना हिदाया। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की तरफ रागिब करे। मैं एक वो सुन रही थी कि अल्लाह ताला, आप अल्लाह से जो भी दुआ करें वो हो सकता है कबूल हो ना हो, लेकिन एक चीज की दुआ है जो आप करेंगे तो वो इंशाल्लाह कबूल ही कबूल होगी, और वो ये कि अल्लाह से हिदायत मांगोगे तो अल्लाह हिदायत जरूर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, साबित कदमी इस जो हम कर रहे हैं उसमें अता फरमाए, हमारे लिए आसानी फरमाए, हमारे दिलों को, ज़हनों को खोल दे ताकि इसका सही फ़हम हमारे को अता हो, और इस पे अमल करने की, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। जितने भी लोग मौजूद हैं और जो दुनिया में भी परेशान हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनके ऊपर अपना ख़ास करम करें, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सर ये नया साल शुरू होकर भी कितने सारे दिन भी इसके भी गुजर गए। अल्लाह ताला दिन जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, हम सबको हिदायत दे और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैव अ गुड वीकेंड एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सर फिर नेक्स्ट वीक तो क्विज होएगा कि नहीं? क्या क्विज करेंगे या वो 24 आयत को करना है, या अभी हम यही नेक्स्ट वीक पढ़ते अभी रहें? ये थोड़ी आयतें कर रहे हैं ना, उसके बाद हाँ जी जी फिर हम जो है वो करेंगे बाकी की आयतें, जी उसकी जी, तैयारी करते रहिए। 9 ठीक आयतें कुछ बाकी हुई है। थी, शायद कितनी हुई थी मुझे याद नहीं। थोड़ी सी हुई थी, 24 6 हुई थी 24 में से जितनी हुई थी उसको जी। छोड़ के बाकी की तैयारी करना है सबको। हाँ 9 हुई थी, ठीक है सर इंशाल्लाह। एक ये जज़ाकल्लाह। और अलबत्ता वो बकरा की 9 आयतें बाकी हैं, 7 सूद की और 2 जो है वो इन्फाक की, 9 वो भी, ये 3 आयतों के बाद अब बाकी जो रहेगी उसके बाद वो भी रिवाइज करेंगे। रिवाइज बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, वरना मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही पढ़ाते रहा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, तो आपको एक कौड़ी बराबर भी फायदा होने वाला नहीं। ओके, डू यू एग्री? यस यस सर, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।